حاضرین جمعہ، اس دنیا میں بسنے والے انسان دو اعتبار سے مختلف ہیں یا پھر کئی اعتبارات سے مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو حسین و جمیل بنایا تو کسی کو بد شکل۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو سیاہ بنایا تو کسی کو سفید۔ لیکن انسان جس بات پر آ کر متفق نظر آتے ہیں وہ ہے سکون زندگی کی تلاش۔ معاشی اعتبار سے بھی انسان کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ جیسا کہ کوئی مالدار ہے تو کوئی نادار ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی سخی اور فیاض ہے تو کوئی بخیل اور کنجوس ہے۔ اسی طرح معاشی اعتبارات سے بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن جس بات پر یہ متفق نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ سکون زندگی کی تلاش۔ دینی ناحیت سے بھی کئی قسمیں اور کئی شکلیں ہیں، یعنی دینی اعتبار سے بھی لوگوں میں کئی قسمیں اور مختلف اقسام ہیں۔ جیسا کہ کوئی موحد ہے تو کوئی مشرک ہے، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی متقی و پرہیزگار ہے تو کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی نیکوکار ہے تو کوئی خطا کار ہے، بدکار ہے۔ لیکن دونوں کی دنیا الگ الگ ہونے کے باوجود جس پر یہ متفق نظر آتے ہیں وہ ہے سکون زندگی کی تلاش۔ حضرات، ایک تاجر انسان اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کی منڈی کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کھپا دیتا ہے، گنوا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مزدور انسان اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر بدنی قوتوں کو صرف کر دیتا ہے اور دونوں کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہی ہے کہ سکون زندگی کی تلاش۔ حاضرین جمعہ، آج دور حاضر میں انسان پریشان و سرگرداں نظر آتے ہیں۔ کسی کو بیماریاں نہیں سونے دیتی، کسی کو بیوی بال بچوں کا صدمہ ہے، کسی کو بے روزگاری کا صدمہ ہے، کسی کو بے روزگاری ستاتی ہے تو کسی کو کاروبار کا ٹینشن ہے، کسی انسان کو اپنی زندگیوں میں اپنی ذاتی پرابلم نظر آتے ہیں، کسی انسان کو اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو کھونے کا غم ہے۔ لیکن یہ سارے ہی انسان ایک پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے ایک ہی بات کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ سکون زندگی کی تلاش۔ حضرات، تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہی ہے کہ آج انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی سب کچھ موجود ہیں۔ انسان کے پاس کاروبار ہے، انسان کے پاس دھن دولت ہے، انسان کے پاس بہت ساری معیشتیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے سکون زندگی۔ ترقی یافتہ ملک کے بڑے سے بڑے صدر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے بڑے سے بڑا بزنس مین کیوں ہی نہ ہو، دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ان
کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ ہے سکون زندگی۔ سکون زندگی ان کے پاس موجود نہیں ہے، راحت بھری زندگی ان کے پاس موجود نہیں ہے، قرار والی زندگی انہیں نصیب نہیں ہے، اطمینان والی زندگی انہیں نصیب نہیں ہے، وہ سکون نہیں حاصل کر پاتا ہے، اطمینان قلب حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آخر کار وہ اپنے آپ کو نہ سنبھالتے ہوئے خودکشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ اخبارات کے پنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے خودکشی کے واقعات نظر آتے ہیں، کوئی بھی اخبار خالی نہیں رہتا جس میں خودکشی کے واقعات نہ ہوں۔ حضرات، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے، جب ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ رب العالمین کے ذکر ہی میں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا ہے۔ آج کل لوگ اپنے بال بچوں کو آگاہ نہیں کر پاتے، اپنے بال بچوں کو خبردار نہیں کر پاتے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا کس طرح فکر مند ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اطمینان چاہتے ہو، اگر قرار والی زندگی چاہتے ہو، اگر تم امن والی زندگی چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، دیکھیے آپ کو کیسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرو، پہلے ایمان کو مکمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے تقاضوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پہلے لو لگا کر کے تو دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس طرح خوشخبری دے رہا ہے۔ إن الذين قالوا ربنا الله، یقیناً جن لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی عقیدہ توحید پر جمے رہے، پھر اسی عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے نوید مسرت لے کر نازل ہوتے ہیں، فرشتے یہ آسمان سے خوشخبری لے کر کے آتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو
جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کر لیا، رب کے علاوہ کسی معبود کی پرستش نہیں کی، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کی بشارت تمہیں دیا جا رہا تھا، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، تب جا کر کے ہمارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اولیاء اللہ یعنی جو اللہ رب العالمین کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، وہ کبیدہ خاطر نہیں ہوتے ہیں، وہ غمگین کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا دوست ہم کب بن سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، جب اللہ رب العالمین سے اپنے دل کو لگائیں گے، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ حضرات، تیسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو اعلانیہ طور پر یا چھپے طور پر دن و رات میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اور ایک خوشخبری اللہ رب العالمین دے رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہوں گے، کبھی بے قراری کی زندگی نہیں جئیں گے، بے اطمینانی والی زندگی نہیں جئیں گے، بلکہ ایسے لوگ اطمینان والی زندگی جئیں گے، ایسے لوگ سکون والی زندگی بسر کریں گے، راحت والی زندگی بسر کریں گے۔ حضرات، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اسے غور سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور سکون والی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے ذریعہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہا ہے، اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہا ہے کہ اے سکون زندگی کے متلاشیوں، اے سکون زندگی کو چاہنے والوں، اے سکون زندگی کو طلب کرنے والوں، اگر حقیقی معنوں میں تم سکون زندگی چاہتے ہو، اگر حقیقی معنوں میں تم راحت والی زندگی چاہتے ہو، اگر حقیقی معنوں میں تم اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا، یعنی وہ گناہ کی طرف نہیں گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ سکون والی زندگی حاصل کرنے والے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے امن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایمان اور امن میں ربط ہے، امن سے ایمان ہی بنا ہے۔
سامعین کرام، اگر ہم امن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کامل ایمان والا بننے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم سکون والی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر دوبارہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوئے، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کیا، اور کہا انہی لوگوں کے لیے امن والی زندگی ہے، شانتی والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے، اطمینان والی زندگی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ راہ راست پر گامزن ہیں، اور جو لوگ ان کے علاوہ ہیں وہ بھٹکے ہوئے راستے پر ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں۔ حضرات، دو عظیم محدث حضرت سفیان ثوری اور فضیل بن عیاض رحمہم اللہ، یہ دونوں وقت کے بہت بڑے امام تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، وقت کے بڑے محدث تھے، لیکن یہ بہت نادار تھے، غریب تھے، مجبور تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہ تھیں، ان کے پاس روپیے پیسے موجود نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ہاتھ میں روکھی سوکھی روٹیاں موجود تھیں، اور وہ روٹیاں زمزم کے پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فيه من السرور من النعیم اذا لجالدون علیہ بالسیوف، کہ اگر ان روکھی سوکھی روٹیوں کی اہمیت ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے، اگر ان روکھی سوکھی روٹیوں کی قیمت ان شہزادوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہم سے تلواروں سے لڑ پڑیں گے، کہ ان روکھی سوکھی روٹیوں میں جو عبادت کا مزہ ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے تلواروں سے لڑ پڑیں گے، ہم سے لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں گے۔ یہ دو محدث تھے، فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو روکھی سوکھی روٹیوں میں روٹیاں کھا کر کے عبادت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ سکون اور کسی بھی زندگی میں نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی آج لوگوں کو دیکھیں گے آپ، بہت مالدار ہیں، امیر ہیں، ان کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نصیب نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں راحت بھری زندگی نہیں ہے، وہ قرار والی زندگی انہیں نصیب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بے قراری والی زندگی ہے، بے اطمینانی والی زندگی ہے، بے سکونی والی زندگی ہے۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم دنیا میں مالدار ہیں تو وہ دنیا ہی تک محدود ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کا نام معاشرے میں بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نصیب نہیں ہے، انہیں راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، انہیں راحت نصیب نہیں ہوتی ہے، انہیں نیند کی گولیاں لے کر سونے پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیوں سے کیا فائدہ جو نیند کی گولی کھا کر کے سوتے ہیں؟ اس سے اچھا تو وہ لوگ ہیں، وہ فقیر ہیں جو فٹ پاتھ پر آرام کی زندگی گزارتے ہیں، فٹ پاتھ پر راحت بھری نیند لیتے ہیں، جو ریلوے اسٹیشنوں پر سوتے ہیں، آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور آرام سے ان کو نیند آ جاتی ہے۔ ان سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو بس اسٹیشنوں میں راحت کی نیند لیتے ہیں۔ حضرات، شاعر کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولیاں نہیں لیتے۔ حضرات، کسی کو اپنی امیری پر ناز ہے، کسی کو اپنی مال و دولت پہ ناز ہے، لیکن یہ مال و دولت کل قیامت کے روز کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال عطا کیا ہے،
تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو صحیح راستے پر خرچ کرنا چاہیے، تب جا کر کے سکون والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، ہمیں امیر بنایا ہے، لیکن ہم ان مالوں کو غلط راستوں پر خرچ کرتے ہیں، غلط راہ پر لٹاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سکون والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے روز ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہتر وہ غریب انسان ہیں، وہ غریب لوگ ہیں جو اپنی روزی حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اور سکون بھری زندگی گزارتے ہیں، راحت بھری زندگی گزارتے ہیں، قرار والی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ ان امیروں سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمیں راحت بھری زندگی نصیب ہو سکتی ہے، تب جا کر کے ہمیں سکون والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ سکون والی زندگی چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کا مال ہڑپ کر کے کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو راحت بھری زندگی کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم غیروں کا مال غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اسی طرح ہم یتیموں کا مال کھا کر کے سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مدارس و مساجد کا مال کھا کر کے سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کر کے سکون والی زندگی چاہتے ہیں، راحت والی زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں سکون والی زندگی اور راحت والی زندگی نہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے، اولین شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان کو مکمل کیا جائے، ایمان کو مضبوط کیا جائے، ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی سکون کہا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرات، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور حسد کر کے سکون والی زندگی چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی سکون والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یعنی معاشرے میں اگر کوئی شخص تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، مال و دولت میں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو دوسرا شخص ان سے حسد کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا مال میرے پاس آ جائے اور وہ مجھ سے کمتر ہو جائے۔ ایسے لوگ کبھی راحت بھری زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ایسے لوگ کبھی قرار نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر قرار پائیں گے تو اللہ رب العالمین سے لو لگانے میں، اللہ رب العالمین نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں ان قوانین پہ عمل کر کے ہمیں سکون والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو آج ہم سے سکون رخصت ہے، اس کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ معمول ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن لوگ اس فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی چیز سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ دن بھر سوتے ہیں اور اس کے الٹا رات اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنائی ہے،
یعنی دن میں جو تھکان محسوس ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے سکون حاصل کرنے کے لیے رات بنائی ہے تاکہ جو دن میں ہمیں تھکان ہو رہی ہے اس تھکان کو ہم رات میں بجھا سکیں اور سکون والی زندگی حاصل کر سکیں اور راحت بھری سانس لے سکیں۔ لیکن لوگ آج اپنی اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نائٹ کلبوں میں رات گزارتے ہیں، پارکوں میں رات گزارتے ہیں، اسی طرح اور دیگر فواحش کاموں میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین نے رات بھر بیدار رہنے کے لیے بنائی ہے۔ اور ہم سکون چاہتے ہیں، اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قانون اور فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم رات میں سوئیں، آرام کریں اور سکون کی زندگی حاصل کریں، راحت بھری سانس لیں، اور دن میں ہم محنت کریں، کمائیں، کھائیں۔ لیکن نہیں، آج اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سکون والی زندگی نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کے عبادت سے غفلت برت رہے ہیں، تو ایسے لوگ کامیابی اور سکون والی زندگی کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو بے سکونی والی زندگی ہوگی، بے قراری والی زندگی ہوگی۔ اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے کہ جو لوگ رات بھر جگتے ہیں، رات بھر بیدار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دن میں بھی نیند آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو سوتے ہیں بلکہ صرف ایسے ہی لیٹے رہتے ہیں اور دن اسے گزار دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی فکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کا فکر نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیے، وہ سارے فرائض ہم منہدم کر دیتے ہیں اور ان سے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں ہم سکون زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ہم اطمینان والی زندگی چاہ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین نے تو صرف دلوں کا اطمینان ذکر ہی میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے دلوں کا اطمینان اپنی عبادت میں رکھا ہے، اور ہم آج اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کے عبادت سے غفلت برت رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے قوانین سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، قانون الہی سے بغاوت کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور سکون والی زندگی نصیب ہو۔ اور اسی طرح انسان سے جو سکون والی زندگی رخصت ہوئی ہے، اس کا ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لمبی ہوا کرتی ہیں، انسان کی آرزویں لمبی ہوا کرتی ہیں۔ یعنی کوئی شخص 10,000 کماتا ہو تو وہ شخص چاہتا ہے کہ ہم 20,000 کمائیں، کوئی شخص 20,000 کماتا ہو تو اسی طرح وہ بھی شخص چاہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کمائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قناعت کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی جو مال آپ کو نصیب ہو رہا ہے، جو مال آپ کو مل رہا ہے، اسی پر آپ قناعت کریں تو آپ کو سکون والی زندگی نصیب ہوگی، نہ کہ آپ 10,000 کماتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی 15,000 کماتے ہیں تو آپ اس کی خواہش کریں کہ وہ جو کماتا ہے وہ مجھے مل جائے اور وہ کم کمائے۔ ایسے میں سکون والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے ارمان نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات،
آج لوگ جو مال اللہ رب العالمین انہیں عطا کر رہا ہے اس مال پر صبر نہیں کر رہے ہیں، اس مال پر قناعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اور زیادتی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قناعت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح ہم جو مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، بے قراری کی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے، سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے قرار والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس مال ہے اور اگر وہ صدقہ نہیں نکالتے ہیں تو ایسے شخص بھی کبھی سکون والی زندگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگ کبھی راحت بھری سانس نہیں لے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کا دل کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ مسجد کے ایک کونے میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے میں شکن ہے، مایوس ہیں، رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھانپ لیا کہ ضرور یہ غمگین ہیں، ضرور انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے امامہ تم کیوں غمزدہ ہو، تم کیوں غمگین ہو، تم کیوں اس طرح مایوس بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض میں مبتلا ہوں اور بہت ساری مصیبتیں مجھ پر ہیں، میں قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھلا دوں جس سے تم نجات پا جاؤ گے، جس سے تمہاری مصیبت ٹل جائے گی، جس سے تمہاری زندگی میں سکون نصیب ہو جائے گی؟ حضرت امامہ باہلی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اسی طرح آپ مصیبت سے نجات پانے کے لیے، سکون زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دعاؤں کا ورد کر سکتے ہیں، جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ ان کو اپنی زبان میں ورد کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں اور اپنی مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں آپ جب مصیبت کے شکار ہوں، جب بے سکونی والی زندگی ہو، تو اس وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کیا کریں، اس وقت آپ کو سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرات، لیکن آج ہم سکون والی زندگی بھی چاہتے ہیں، لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں، راحت بھری سانس لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں لیکن شریعت کی پامالی کر رہے ہیں، سکون بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے فرامین اور قوانین سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ جو قانون اللہ رب العالمین نے ہم تک عطا فرمایا تھا اس قانون پہ نہ چل کے ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، مغربی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں سکون بھری زندگی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ آج آپ معاشرے میں دیکھیے، نوجوان طبقے میں بہت ساری اسٹائلش ہیں،
ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے بال دیکھیں گے تو کٹیں گے، کہیں گے کہ فلاں کٹنگ ہے، وہ فلاں کٹنگ نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ مرغا کٹنگ ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ آپ اپنے ہیرو اسلام کے جو ہیرے ہیں اس کے آئیڈیل کو اپنانے کے بجائے آپ غیروں کے ہیرو کے آئیڈیل کو اپنا رہے ہیں۔ مرغا کٹنگ وہ نہیں ہے، وہ سور کٹنگ ہے۔ ایسے لوگ سکون والی زندگی نصیب نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگ قرار والی زندگی نصیب نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کے قوانین سے تم نے بغاوت کی ہے۔ اگر رب کے قوانین پہ عمل کیا ہوتا، رب کے فرامین پہ عمل کیا ہوتا، شریعت اسلامیہ پہ قائم رہتا، اگر عقیدہ توحید پر قائم رہتا تو تمہیں سکون والی زندگی نصیب ہوتی۔ اس لیے کہ تم نے اس سے بغاوت کی ہے، اسی لیے آج تمہیں بے سکونی والی زندگی نصیب ہے، آج تمہیں بے سکونی والی زندگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، راحت بھری سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کے قوانین سے بغاوت کی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو سکون والی زندگی نصیب فرما، اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو راحت بھری سانس لینے کی توفیق عطا فرما، اے بار الہ جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، جو پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے بار الہ ہمارے نوجوان طبقوں کو اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔